دو رکعتوں میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے اور 4 رکعتوں میں یا 3 رکعتوں میں بیٹھنے کی کیفیت کیسی ہے؟ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأیتہ یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ حتی یحاذی منکبیہ واذا اراد ان یرکع. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے دیکھا آپ نے رفع الیدین کیا جب نماز شروع کی، اور آپ نے اس کو دونوں کندھوں کے برابر کیا، اور جب آپ نے رکوع کیا تب بھی. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جب آپ 2 رکعتوں پر بیٹھتے، اَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، آپ بائیں پاؤں کو، الٹے پاؤں کو بچھا دیتے اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کر دیتے، سیدھے پاؤں کو، سیدھے قدم کو کھڑا کر دیتے تھے. معلوم ہوا 2 رکعتوں پر بیٹھنے کی یہی کیفیت ہے. بعض لوگ 2 رکعتوں میں بھی تورک کرتے ہیں، اس کی دلیل کوئی صحیح دلیل میرے علم میں نہیں ہے. اس حدیث سے جو کہ صحیح روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ 2 رکعتوں پہ بیٹھنا ایسا ہے کہ آدمی کیا کرے، بایاں پاؤں بچھا دے اور سیدھا پاؤں کھڑا کر دے. یہ نسائی کی روایت ہے. اسی طرح سے پہلے اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت میں فرق ہے. محمد ابن عمرو ابن عطا کہتے ہیں ابو حمید الساعدی کی حدیث میں فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جب وہ 2 رکعتوں پر بیٹھے، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، بائیں پاؤں کو بچھایا اور سیدھے قدم کو کھڑا کیا. یہ 2 رکعتوں پہ بیٹھے. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، اور جب آخری رکعت میں بیٹھے، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى، اپنے بائیں پاؤں کو اس طرح سے بیچ میں سے نکالا. قدم رجلہ اليسرى، یعنی اس طرح سے یہ قدم آپ کا بائیں سیدھا پاؤں کھڑا ہے اور آپ اس طرح سے اس کو بیچ میں سے آپ نکال رہے ہیں، یعنی اس کے آگے سے آپ قدم اس طرح سے بچھا کے لیں گے. اس کو تورک کہتے ہیں. وقعد علی مقعدتہ، اور آپ اپنی سورین پر بیٹھ گئے، یعنی اپنی حص پر اس طرح سے بائیں سورین پر بیٹھ گئے. یہ بخاری کی روایت ہے.